نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا دو من کر دیں یا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم نعم المولى ونعم النصير. گرامی قدر معزز و مکرم سامعین حضرات، یہ جو ہم نے دو آیتیں پڑھی ہیں، ایک آیت سورۃ المائدہ کی ہے اور ایک آیت سورۃ الحج کی ہے. سورۃ الحج کی جو آیت پڑھی ہے وہ آخری سے پہلی اور آخری آیت، سورہ حج کی آخری اور آخری سے پہلی، آخری دو آیتیں کہہ لو سورہ حج کی، سورۃ الحج جو پارہ نمبر 17 کے آخر میں ختم ہو رہی ہے. اور جو پہلی آیت پڑھی ہے میں نے وہ سورۃ المائدہ ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 35. ان دونوں آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے امت کو کیا فرمایا؟ سیدھی سادہ چھوٹی سی بات، جو دین ہے اور دین کا جو مقصد ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے دین کے نازل کرنے کا جو مقصد ہے، 1,24,000 نبیوں کو بھیجنے کا جو مقصد ہے، تمام آسمانی کتابیں دنیا میں اتارنے کا جو مقصد ہے، اسلام، ایمان، مسلم، مومن اسے کیا کرنا چاہیے، وہ سب کچھ ان دو آیتوں میں موجود ہے. اتنی جامع ترین آیات ہیں یہ دونوں. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، جو بھی دین لائے، جو بھی دین لائے، جو بھی طریقہ زندگی لائے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی کچھ نبی لائے، جو بھی کچھ نبیوں کی کتابوں میں آیا، وہ کیا ہے؟ اسلام. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی، ہر کتاب میں کس کی دعوت آئی ہے جی؟ اسلام. اللہ کریم نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے کہ ہمیشہ سے جو دین ہے وہ اسلام ہی رہا ہے. ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کا دین اسلام ہے. چاہے وہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھا تو وہ بھی کیا تھا بھائی؟
اسلام۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی بھی تھی، شادی نکاح بھی تھا، بہن سے بھائی کا نکاح تھا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن کا بھائی سے، لیکن 1 سال کے وقفے سے جو بہن بھائی پیدا ہو، ان کا اس سال جو لڑکا پیدا ہوا اس کا اگلے سال پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح، کہ بھائی بہن کا نکاح ہے نا، اس وقت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا تھا؟ حکم، اور یہی اسلام تھا، اسی کا نام اسلام ہے۔ دیکھو، اصل دین اسلام ہے، لیکن عملی زندگی میں کچھ فرق ہے، وہ علیحدہ ہے۔ اب ہمارے ہاں بھائی بہن کا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ عملی زندگی ہے۔ اصل مذہب کیا ہے؟ اسلام کی، چاہے وہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں، کسی بھی زمانے میں اسلام۔ اسلام کہتے ہیں کس کو ہے؟ اسلام کا معنی ہے اللہ کے حکم کا فرمانبردار ہو جانا، یہ اسلام کا معنی ہے۔ اسلام، اس کا ترجمہ کیا ہے جی؟ لفظ اسلام، اسلم۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا اذ قال له ربه اسلم، اے ابراہیم اسلم اور مسلم اور مسلمان ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال اسلمت، اللہ میں مسلم ہو گیا، اللہ میں اسلام قبول کیا۔ اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا مسلمان ہو گیا۔ تو اسلام کا مطلب کیا ہے جی؟ اللہ کے حکم کا کیا ہو جانا؟ فرمانبردار ہو جانا، جو جو کہتے ہیں وہ کرنا۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا حکم جو اسلام کی صورت میں آیا ہے اس کا دل میں یقین بٹھا لینا۔ نہیں، ایمان یہ جب تک ظاہر میں رہتا ہے، ظاہر میں رہتا ہے، انسان کے سر سے لے کر پیر تک رہتا ہے، انسان اپنے ہاتھ سے، اپنے مال سے، اپنے جان سے، اپنے جسم سے اللہ کے حکم کے مطابق جو بھی کرتا ہے وہ کیا ہے بھائی؟ اسلام۔ اور جب یہ یقین کی کیفیت دل میں اتر جاتی ہے، یہی کیا ہے؟ ایمان۔ اندر سے ہو تو ایمان، باہر سے ہو تو اسلام۔ لیکن اس سارے کا خلاصہ کیا ہے؟ اسلام کا مقصد کیا ہے؟ اسلام آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جن کو دیا گیا، نبیوں کو دیا گیا، اس اسلام سے مقصود اللہ کا کیا ہے؟ انسان اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ کے قریب ہو جائے اور شیطان سے دور ہو جائے۔ پھر جیسے جیسے انسان شیطان سے کیا ہوتا جائے گا؟ دور ہوتا جائے گا، وہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ اور جیسے جیسے انسان اللہ کے قرب سے ہٹتا جائے گا، اللہ سے دور ہوتا جائے گا، تو پھر وہ کس کے قریب ہو جائے گا؟ وہ شیطان کے قریب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ عبادتیں دو ہی ہیں، یا عبادت کس کی ہے؟ رب رحمان کی، یا عبادت ہے شیطان کی۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ عبادتیں کتنی ہو سکتی ہیں جی؟ دو، یا تو انسان عبادت کرتا ہے کس کی؟ رب رحمان کی، اور یا وہ عبادت کرتا ہے شیطان کی۔ اللہ کی عبادت ہے نبیوں کے طریقے کے مطابق، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کی عبادت کا نام لیتا ہے، کرنا چاہتا ہے عبادت کس کی؟ اللہ کی، لیکن نبیوں کے طریقے کے بغیر کرتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ عبادت ہے شیطان کی، میری نہیں ہے۔ پھر آپ کو نہیں سمجھ آئی، پھر کہتا ہوں اس کو، عبادتیں کتنی ہیں جی؟ دو ہیں، ایک عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور ایک عبادت شیطان کی۔ اللہ کی عبادت کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور شیطان کی عبادت کرنے سے اللہ سے بعد، اللہ سے دوری، اللہ سے عداوت، اللہ سے دشمنی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن عبادتیں دو ہی ہیں، رحمان کی عبادت اور شیطان کی عبادت۔ رحمان کی عبادت پورے اسلام کا خلاصہ ہے، رب رحمان کی عبادت پورے اسلام کا خلاصہ ہے۔ رب رحمان کی عبادت 1,24,000 نبیوں کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ رحمان کی عبادت تمام اولیاء کرام کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ رب رحمان کی عبادت قرآن سے لے کر تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے۔ کس کی عبادت؟ رحمان کی عبادت ہے۔ کون سی وہ؟ نبی کے طریقے کے مطابق۔
کس کے مطابق؟ نبی کے طریقے کے مطابق. اگر وہ نبی کے طریقے پہ عبادت اگر کوئی کس کی کرتا ہے؟ اللہ ہی کی کرتا ہے. اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، جان سے کرنا چاہتا ہے، مال سے کرنا چاہتا ہے، جسم سے کرنا چاہتا ہے، دل کے عقیدے سے کرنا چاہتا ہے، جس طریقے سے بھی وہ عبادت کرنا چاہتا ہے اللہ کی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس میں طریقہ نبی کا نہیں ہے، تو وہ عبادت کس کی ہے؟ شیطان کی ہے. جس دین کو لیے بیٹھا ہے وہ دین اللہ کا نہیں ہے، وہ دین شیطان کا ہے. امید ہے میری بات سمجھ آ گئی. ہر عبادت اللہ کی عبادت نہیں. کون سی عبادت اللہ کی ہے؟ جو اللہ کے حکم کے مطابق نبی کے، یہ عبادت رب الرحمن کی ہے. اور اگر عبادت تو اللہ کی کرتا ہے لیکن نبی کے طریقے سے ہٹ کر کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے کعبہ کے طواف سے لے کر جانور کا ذبح کرنے تک اللہ کے نام پہ کرتا ہے، طریقہ شیطان کا ہے، تو یہ عبادت بھی کس کی ہے؟ شیطان کی ہے. اور یہ دین بھی کس کا ہے؟ شیطان کا ہے، محمد مصطفیٰ کا نہیں ہے. دیکھیے ذرا ایک سورت میں، اللہ اکبر، سورت الکافرون قرآن میں ہے جی. سورت الکافرون میں جو عبادت ہے، اس عبادت میں براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، آپ کی امت کو نہیں. کیا کہا جی میں نے؟ سورت الکافرون، آپ اسے گھر جا کے اٹھائیں، اسے دیکھیں، اس میں بار بار عبادت کا لفظ آتا ہے. دیکھو، قل یا ایھا الکافرون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کہہ دو او کافرو. کیا کہتا ہوں؟ او کافرو. سبحان اللہ. اللہ نبی کس کو بناتا ہے؟ اس کو بناتا ہے جس کو دل بھی اپنی پوری خدائی سے بڑا دیتا ہے. ہر بندے کو نبی تھوڑا اللہ بنا دیتا ہے. ہاں، کافروں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو غریب ہے، کچھ بھی نہیں ان کے پلے، ان کے پاس کیا ہے؟ گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، فقیر ہیں، غریب ہیں، نبی فلاں سردار کو ہونا چاہیے. اللہ نے جواب دیا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. نبوت اور رسالت کا تعلق امیری غریبی سے نہیں ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اور کون دل اس زمانے میں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننا ہے، کس انسان کا دل نبوت کے زیادہ لائق ہے، اسے اللہ بہتر جانتا ہے. نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی کا دل ہے، نہ کسی کو اور نبوت ملی. یہ بات میں نے اس میں کہی. اعلان کیا کروایا جا رہا ہے؟ قل. اور کہاں کروایا جا رہا ہے بھائی؟ مکے میں، جہاں سارے کون ہیں؟ دشمن، ساری دشمن ہے، جان کے دشمن ہے. اعلان ان کے سامنے کروایا جا رہا ہے. اے محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الکافرون، او کافرو. کر سکتا کوئی اعلان؟ آسان کام ہے. خیر میرا موضوع نہیں. اس آیت میں دیکھو عبادت کا نام کتنی دفعہ آتا ہے. لا اعبد، اے محمد کہو میں عبادت نہیں کرتا. کس کی عبادت کا ذکر ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا. ٹھیک، امتی کا تو نہیں نا. آگے دیکھیے، لا اعبد ما تعبدون. ما تعبدون کافروں کو کہا جا رہا ہے. ولا انتم عابدون ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہ نام پھر کس کا ہے؟ کس کی عبادت کا ذکر ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. کتنی باتیں ہو گئی جی؟ 2 ہو گئی. پھر دیکھو، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد، 1، ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، کتنی ہو گئی؟ آگے دیکھیے، ولا انا عابد، ولا انا عابد کہو میں عبادت کرنے والا نہیں. یہ بھی کس کی عبادت ہو گئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. پھر کس کی عبادت آ گئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا کتنی مرتبہ ذکر ہے؟ 4 مرتبہ. امت کی، مسلم کی، مسلمان کی عبادت کا 1 مرتبہ ذکر نہیں.
آگے کیا کہتے ہیں ذرا غور کیجیے، آگے کیا فرماتے ہیں اللہ کریم؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. 4 ہو گئے. آگے سنیے، لکم دینکم، لکم دینکم، آگے ولی میرا، لی کا معنی میرا، لیا میرا، پھر کس کا ذکر ہے؟ امت کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ لکم دینکم ولی دین، جو بھی تم کر رہے ہو عبادتیں، جو بھی کر رہے ہو یہ تمہارا دین ہے. ولی دین، میری عبادت تو میرے اس دین کے مطابق ہی عبادت ہے جو اللہ نے حکم بھیجا ہے. کہ صحیح صاحب ہو گئے. تو رحمان کی عبادت کون سی ہے؟ جو رحمان کے طریقے پر ہو. جو رحمان کے طریقے پر نہ ہو وہ عبادت کس کی ہے؟ شیطان کی. عقیدے سے لے کر نماز تک، اور نماز سے لے کے زکوٰۃ اور روزہ حج تک، زکوٰۃ اور روزے حج سے لے کر سارے ختم کیجئے، چول سارے دربار تے ساریاں قبرہ تے سارا جہان کا سارا عمل جو رسول اللہ کے طریقے پر نہیں ہے وہ بھی تم عبادت کرتے ہو. وہ عبادت کس کی ہے؟ ایک سیکنڈ ذرا، وہ عبادت کس کی ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں وہ عبادت کس کی ہے. آپ نے قرآن میں سورہ یاسین پڑھ رکھی ہے؟ بولو. ڈرو نہیں، ڈرو نہیں. یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں اس کے سامنے قیامت تک کوئی نہیں آئے گا. اس لیے نہیں کہ عبدالحق چیلنج کر رہا ہے. چیلنج مجھے آتا ہی نہیں، چیلنج میری زبان کا لفظ ہی نہیں ہے کسی انگلش زبان کا. چیلنج کوئی نہیں کسی کو. تمہیں خدا کی بات سمجھا رہا ہوں. اس کے سامنے کوئی نہیں آئے گا، قیامت تک نہیں آئے گا. اس لیے کہ اس کا جواب ہی نہیں ہے. قرآن کا جواب پاگل کا بچہ دے گا. اللہ کے طریقوں سے ہٹ کر جتنی بھی عبادتیں، سب عبادتیں کس کی؟ شیطان کی. کس کی؟ یہ ذرا دیکھو قرآن میں آیت پڑھ دیتا ہوں، نمبر بھی تلاش کر دیتا ہوں. الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. یہ کوئی کہانی تو نہیں پڑھتی میں نے، کہانی پڑھی ہے. خیر سن، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد. کب سے ہے آدم کی اولاد بھائی؟ آدم علیہ السلام کے زمانے جو ان کے اپنے پیٹ سے بچے پیدا ہوئے، جن کی تعداد کے بارے میں لکھا ہے 40 بچے پیدا ہوئے آدم سے، 20 لڑکے 20 لڑکیاں. کتنے پیدا ہوئے؟ 40. ان سے جن میں ایک کا نام حابیل، ایک کا نام قابیل اور ایک کا نام شیث علی نبینا وعلیہم الصلوۃ والسلام. یہ آدم علیہ السلام کی اولاد تھی. ان کو کہہ رہا ہے قرآن، اللہ کہتا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد. کون سی اولاد ہے آدم کی؟ جو آدم علیہ السلام کے اپنے پیٹ سے پیدا ہوئے اور قیامت تک جو نسل انسانی پیدا ہوتی رہے گی وہ سب کی سب کیا ہے؟ اولاد ہے آدم. سب کو ایک ہی حکم. کیا حکم؟ اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرنا. کیا حکم دیا ہے؟ زور سے بول، اونچی بول سکتا ہے؟ سو رہے ہو؟ زور سے بول کر. شیطان کی. اب سے پوچھتا ہوں، دنیا میں کوئی انسان، عیسائی ہو یا یہودی، کافر ہو، کافر سے بڑھ کر داڑھی کافر بھی کیوں نہ ہو، بدترین سے بدترین کافر کیوں نہ ہو، تم نے دنیا میں کوئی ایسا انسان دیکھا ہے لے کر فرعون اور حامان اور قارون سے لے کر شداد تک اور رسول اللہ کے فرعون ابو جہل تک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کبھی دنیا میں کوئی بندہ سنا ہو جو یہ کہنے لگا ہو شیطان کی عبادت؟ نیت بن کے گرجے میں، ہندوؤں کے مندر میں، عیسائیوں کے گرجے میں، یہودیوں کے کنیسوں میں، دنیا کے کسی بھی عبادت خانے میں، زرتشتوں کے آنکھ کی پجاریوں میں
کوئی انسان آپ نے ایسا سنا ہو جو یہ کہتا ہو کہ میں شیطان کی عبادت کرنے لگا ہوں؟ سنا؟ تو آپ کا قرآن غلط ہے، پھر یہ غلط چیز ہے، اس میں فضول چیز ہے۔ جب دنیا میں شیطان کی عبادت کرنے والا کوئی ہے نہیں، اللہ کیوں کہتا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم؟ قیامت کے دن جب ہم ساری دنیا کا مجمع لگائیں گے، یہ قیامت کے دن ہوگا، قیامت کے دن جب ہم مجمع لگائیں گے، اس میں آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی بھی کانپ رہے ہوں گے، سارے نبی، عیسیٰ علیہ السلام تک۔ نہیں، سب جملہ نہیں سمجھایا تو عیسیٰ علیہ السلام پیارے نبی نہیں، وہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا شان ہے پیارے نبی۔ اب سمجھ آئیے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی کانپتے ہوں گے۔ اللہ کہے گا میری عبادت کرنے والے ایک طرف ہو جاؤ، میری بات کرنے والے۔ اب ساری دنیا کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ ہندو بھی عبادت کس کی کرتا ہے؟ اللہ کی کرتا ہے جی۔ عیسائی کس کی کر رہا ہے؟ یہودی۔ جو عبادت کرتا ہے وہ کس کی کرتا ہے؟ اللہ کی کرتا ہے۔ ساری دنیا کھڑی ہو جائے گی، جو میری بات کرتے ہیں کھڑے ہو جائیں، انتظاری کے لوگ ہیں۔ پھر حکم ہوگا ان میں فرق کرو، اللہ کا پجاری کون ہے، اللہ کی عبادت کرنے والے، ان میں فرق کرو۔ فرق کیسے ہوگا؟ سب کے سب سجدے میں گر جاؤ۔ کس کو سجدہ کرو؟ اب وہی گرے گا جو اللہ کو سجدہ کرتا تھا، اللہ کے سوا کو سجدہ نہیں کرتا تھا۔ دو قسم کے بندے سجدے میں نہیں جا سکیں گے، ایک وہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو کیا کرتا ہے، نبی کو کرتا ہے، ولی کو کرتا ہے، جن کو کرتا ہے، فرشتے کو کرتا ہے، قبر کو کرتا ہے، ولی کے دربار کو کرتا ہے، ساری کائنات میں کسی کو بھی کرتا ہے، وہ سجدے میں ہے۔ قرآن سن لو۔ اور وہ مسلمان جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا وہ بھی سجدے میں، ہاں جا سکے گا؟ وہ تو کہڑے ختم دے چوڑ نے بھج کے مسیطے بڑھ جائے گا، وہ تو کہڑے ہون گے؟ چوڑا واسطے دے آ جانا ہے، ختم لان واسطے تیروں مسیت لب دی، ویسے مسیت بھابیاں دی صدقے تیرے اس دین کے، یہ تو نے کسی ہندو اور سکھ سے لیا ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لیے یہ دین تو نے۔ اچھا دیکھو، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، قیامت کے دن میدان حشر لگا ہوگا، اللہ کہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی پنڈلی کھولیں گے، کیا کھولیں گے؟ کہو یہاں سبحان اللہ۔ اللہ کی پنڈلی کیسی؟ جیسی اللہ کی شان ہے۔ کیا کہا؟ جیسے اللہ کی شان ہے۔ اب یہاں کوئی یہ کہنے بیٹھ جائے اللہ کی پنڈلی کیسی ہوگی، جو اللہ کی پنڈلی کو متعین کرنا چاہے، اللہ کہتا ہے یہ پورا شیطان ہے۔ آگے اللہ کی پنڈلی ہے، کیا کہا میں نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بولو پنڈلی ہے۔ اللہ قرآن کہتا ہے نا یوم یکشف عن ساق، ساق پنڈلی کو کہتے ہیں، ہاں اللہ کی آنکھ ہے، کیا جی؟ اللہ کی آنکھ ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کو کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، میری آنکھوں کے سامنے، ہاں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اعین عین کی جمع ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی آنکھ ہے۔ ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے اللہ اکبر وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ، آپ ہماری نظروں میں
آپ کو حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا کام کیے جائیں. آپ ہماری وہاں بھی کیا لفظ آیا ہے؟ آنکھ. قرآن میں 3 مرتبہ اللہ کے لیے آنکھ کا لفظ آیا ہے. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ آیا ہے. اور اللہ کے لیے قرآن میں چہرہ بھی چہرے کا لفظ بھی آیا ہے. تبارک اسم ربک نہیں، کل من نہیں، کیسے نام؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے چہرے کا ذکر قرآن میں ہے. وجہ ربک کیا جی؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم رب نہیں یہ نہیں ہے، نہیں. كل من عليها فان ويبقى آگے کیا؟ ويبقى وجه ربك تیرے رب کا چہرہ، تو چہرہ بھی باقی ہے. ایک اور جگہ قرآن میں ہے كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك، ہر چیز فنا ہو جائے گی مگر اللہ کی ذات. یہاں بھی اللہ کی ذات کے لیے کیا ہے لفظ؟ چہرہ. اللہ کا ہاتھ بھی ہے. کیا کہا؟ اللہ کا ہاتھ بھی ہے. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں. بل يداه مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں. ہاتھ کا بھی ذکر آ گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قدم بھی ہے. اللہ کا قدم بھی ہے. سید کونین نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جہنم بھرے گی نہیں، جہنم بھرے گی نہیں. جب ساری انسانیت جن کے مقدر میں اللہ نے جہنم میں جانا لکھا ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں معافی عطا فرمائے. اور اگر ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں ہماری بدماشیوں، ہماری گناہوں، نافرمانیوں کی بنا پر ہمارے مقدر میں جہنم میں جانا لکھا ہے تو میرے رب کا عین عدل اور انصاف ہے. وہ بھی ان کا کیا ہے؟ عدل ہے. جہنم نہیں بھرے گی. اللہ کریم پوچھیں گے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. یوم نقول لجہنم، ہم جہنم سے کہیں گے هل امتلأت، تو بھر گئی. جہنم کہے گی هل من مزید، ابھی نہیں بھری مولا اور چاہیے، مجھے مخلوق اور بھی چاہیے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالی جہنم میں قدم شریف رکھیں گے، اپنا قدم رکھیں گے. جہنم کہے گی قط قط، مولا میں بھر گئی، مولا میں بھر گئی. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لفظ قدم کا استعمال فرمایا تو معلوم ہوا کہ اللہ کا قدم، بولو اللہ کا قدم ہے، اللہ کے ہاتھ بھی ہیں. مجھے ایک حدیث یاد آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلتا ید ربی یمین، میرے رب کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. پوری مخلوق میں ایک ہاتھ، بولو دایاں ہے، ایک ہاتھ. آدم کا ایک ہاتھ دایاں ہے، ایک بایاں ہے. تمام نبیوں کا ایک ہاتھ دایاں ہے، ایک ہاتھ بایاں ہے. نبیوں کے امام کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں میں ایک ہاتھ دایاں ہے، ایک ہاتھ بایاں ہے. لیکن میرے رب کے دونوں ہاتھ کلتا ید ربی یمین، پیارے نبی نے فرمایا میرے رب کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. بولو نبی دات رب دا فرق ہو گیا کہ نہیں؟ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا؟ بول یار، ہو گیا. وہ جو حرامی بکواس کرتے ہیں، وہ جو کتے بھونکتے ہیں اور ممبروں پر بیٹھ کے بھونکتے ہیں، کیا بھونکتے ہیں وہ کہتے ہیں تھا جو عرش پہ مستوی خدا ہو کر، تھا جو عرش پہ مستوی خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. تھا جو عرش پہ مستوی خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں.
جو لینا ہے لے لیں گے شیخ عبد القادر سے، جو لینا ہے لے لیں گے عبد القادر سے، تیرے پلے میں وحدت کے سوا رکھا کیا ہے؟ اچھی بکواس ہے. یہ کیا بکواس ہے؟ یہ کس کا دین ہے؟ تھا جو عرش میں مستوی خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں، پھر تو اس کے اگر وہی اترا ہے مدینے میں، اس کے دو ہاتھ ہونے چاہیے، ایک دایاں ایک، کیونکہ جو مدینے میں آئے تھے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، جو مدینے میں آئے تھے ان کا تو دو ہاتھ ہیں، ایک دایاں ہے ایک. حدیث میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحب التيمن في كل شيء حتى الترجل والتنعل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام میں دائیں ہاتھ کو پسند فرماتے تھے. کنگا بھی دائیں طرف سے کرتے، کپڑے بھی دائیں طرف سے پہنتے، جوتا بھی دائیں کو پسند فرماتے. تو ایک دایاں ہے ایک. تو معلوم ہوا کہ خدا میں اور محبوب خدا میں فرق ہے. کتنا فرق ہے؟ اتنا فرق ہے. اس کا چہرہ ہے لیکن ہمارے چہرے جیسا نہیں. اس کا ہاتھ ہے مخلوق کے ہاتھ جیسا، اس کا پیر ہے مخلوق کے پیر جیسا، اس کا قدم ہے مخلوق کے قدم جیسا، اس کا چہرہ ہے مخلوق کے چہرے جیسا نہیں. اس کے یہ اعضاء کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شان ہے، جیسے اس کی. ہمیں کہا ہے میری شان کیسی ہے، میرا ہاتھ، میرے پیر، میرے چہرہ کیسا ہے. تم نے اس کے پیچھے پڑنا، جو اس کے پیچھے پڑے وہ پکا شیطان ہے، کافر ہے. کافر تو چھوٹا جائے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا. سنو، اللہ عرش پر ہے. کیا کہا؟ اللہ عرش پر ہے. عرش پر کیسے ہے؟ آگے بس. کیا کہا؟ اللہ عرش پر ہے. قرآن کہتا ہے طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن. کیا کہہ رہا ہے؟ الرحمن على العرش استوى. وہ عرش پر مستوی ہے. عرش کہاں ہے؟ وہ عرش کہاں ہے؟ قرآن میں اللہ نے خود بتایا ہے والذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء. جب آسمان و زمین نہیں تھے اللہ کا عرش پانی پر تھا. کہاں تھا؟ جب آسمان و زمین بن گئے، آسمان و زمین بن گئے. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. اللہ عرش پر ہے. اللہ عرش پر ہے. کیسے ہے عرش پر؟ کیا کہا؟ کیسے ہے عرش پر؟ اللہ کہتا تو نے اس کے پیچھے نہیں پڑنا، میرے حکم کو ماننا ہے. میری ذات کے پیچھے میرے حکم کو ماننا ہے. جو تجھے اسلام دیا ہے اس کے پیچھے چلنا ہے، میری ذات کے پیچھے پڑنا نہیں. سن، جو قرآن میں بتایا گیا ہے، جو قرآن میں بتایا گیا ہے وہ بھی دو باتیں ہیں. اللہ ہمیں کہتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب. کہو سبحان اللہ. هو الذی انزل علیک الکتاب. اللہ وہ ہے جس نے تجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب. اللہ کون ہے؟ شروع سے الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو. اللہ وہ ہے جس کے سوا کائنات میں کسی کی کوئی حقیقت، لا الہ الا ہو، کسی کی کوئی حقیقت نہیں. اس کی حقیقت کیا ہے؟ الحی القیوم. الحی، جب کچھ نہ تھا وہ تھا.
جب کچھ نہ تھا وہ تھا. اگر هو الاول وہ اول ہے تو اولیت کے بغیر کیا کہا؟ وہ اول ہے لیکن اولیت کے وہ اول ہے. اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا وہ سب سے پہلے ہے. یہ مطلب ہے وہ اول ہے لیکن اولیت کے وہ اول ہے لیکن اولیت کے وہ پہلا ہے لیکن پہل کے بغیر ہے. آئی سمجھ؟ ہاں وہ پہلا ہے لیکن پہل کے بغیر ہے. والاول والآخر وہ آخر ہے لیکن بعد کے بعد نہیں ہے. وہ اول ہے اس کے لیے پہل نہیں ہے. وہ آخر ہے اس کے لیے آخریت نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو اس نے قرآن میں کہا ہے. بس وہی ہے. آئی سمجھ؟ ایک بات اور کہہ دوں، درود پاک پڑھ. کہو امام ابو حنیفہ، کہو رحمت اللہ علیہ. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، ان کا نام ہے حماد. کیا نام ہے؟ ایک حماد امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں. حضرات سن رہے ہو؟ ایک حماد امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں. امام ابو حنیفہ کا علمی سند یہ ہے، علمی شان ان کی یہ ہے. امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں حماد کے، حماد شاگرد ابراہیم نخعی کے، ابراہیم نخعی شاگرد اسود کا، اسود شاگرد علقمہ کا، علقمہ شاگرد عبداللہ بن مسعود کا، عبداللہ بن مسعود شاگرد محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد مصطفیٰ کس کے شاگرد ہیں؟ تم اتنا تو بتا دو. یہ تو بول دی نہیں، یہ گونگے نے، گونگے یہ کہ سمن بکمن ہو گیا ہے. محمد مصطفیٰ کس کے شاگرد ہیں؟ اللہ کے. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے کہا امام ابو حنیفہ کا ایک بیٹا ہے، اس کا نام بھی حماد ہے. جی ان کے ایک استاد ہے، اس کا نام بھی کیا ہے؟ حماد ہے. امام ابو حنیفہ کے بیٹے رحمت اللہ علیہ حماد نے سوال کیا، ابا جی ایک سوال بڑا پریشان کیے ہوئے ہے. فرمایا کیا؟ انہوں نے کہا ابا جی ہم نے اللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے سمجھا ہے؟ سوال تو بھی پھر سن، ایسے نہیں، اس طرح سمجھ. ابا جی اللہ پر ہم ایمان لائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ایمان لائیں اللہ پر، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اللہ کی وجہ سے لائیں؟ کیا ایمان ہے سارا؟ نہیں سمجھ آئی. تیسری بات نہیں سمجھ. ابا جی ہمیں اللہ کی پہچان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی ہے، ہمیں اللہ کی پہچان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی ہے یا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں پہچان کرائی ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ جواب دیا کس نے؟ امام ابو حنیفہ نے. کس نے؟ آج جو دنیا میں دین پڑھ رہے ہو یہ جمع شدہ دین امام ابو حنیفہ کا کام ہے. یہ کس کا کام ہے؟ علم فقہ دین کے مدبر اول کون ہے؟ ابو حنیفہ. دنیا میں کوئی مائی کا لال کسی دوسرے بندے کا نام نہیں لے سکتا. جی بھونکنا تو کتوں کا کام بھونکنا ہی ہے. ان کا کیا کام ہے؟ کتا چن بیٹا جب باؤ باؤ نہیں سمجھے. ہاں ہم ولیوں کے ماننے والے ہیں، اماموں کو مانتے ہیں، ان کے پیروں کی جتیوں کے خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اب بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کی پہچان پیارے نبی نے کرائی یا پیارے نبی کی پہچان اللہ نے کرائی؟ امام صاحب نے پوچھا بیٹا تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹا تیرا اپنا کیا خیال ہے؟ اس نے جواب دیا، اس نے کہا ابا جی
مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی پہچان ہمیں ہمارے نبی نے کرائی ہے. کیا کہا؟ مجھے کیسا لگتا ہے؟ اللہ کی پہچان کس نے کرائی؟ ہمارے نبی نے کرائی. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابو حنیفہ نے کہا بیٹا اخطأت، تو نے غلطی کی ہے. نہیں، یہ جواب غلط ہے. کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہچان کرائی کس کی؟ نہ، صحیح بات کیا ہے؟ اللہ نے پہچان کرائی ہمیں اپنے نبی کی. کس نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ محمد میرا رسول ہے. مرزے کنجر نو کیوں نہیں مان لیندے؟ اور کانے سور نو کیوں نہیں مان لیندے؟ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں. کس نے کہا ہے؟ اس لیے مانتے ہیں. اللہ کے بتانے سے محمد نبی ہے، محمد کے بتانے سے اللہ اللہ نہیں ہے. اللہ تو جب بھی تھا جب کائنات میں روح بھی پیدا نہیں ہوئی، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بھی پیدا. ہاں، انسانوں میں، ساری کائنات اور مخلوق میں ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. کیا کہا؟ ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. کیڑے سے لے کر ایک روح ہے، جسم ہے. اور درخت میں بھی روح اور جسم ہے، بڑے جانوروں میں بھی روح اور جسم ہے، انسانوں میں بھی روح اور جسم ہے. کائنات میں ایک جسم ہے، ایک روح ہے. جسم بعد کی تخلیق ہے، روح پہلے کی تخلیق ہے. روح کب پیدا ہوئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کائنات کے وجود میں آنے سے 70,000 سال پہلے. کتنے؟ اور 70,000 سال اتوں دے نہیں، جسے دن نکلے تو نال ہی دیگر دی نماز کا ویلا ہو گیا ہے. یہ دن نہیں. کہو اللہ اکبر. کہاں کے دن؟ اوپر کے. کہاں کے؟ اوپر کے. اوپر کے دن اور یہ نیچے کے دن کا کتنا فرق ہے؟ 1,000 سال. کتنا؟ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ عالم بالا میں ایک دن كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. عالم بالا کا ایک دن تمہارے دنوں کی 1,000 سال کی گنتی پوری ہو تو وہ ایک دن بنتا ہے. کتنی پوری ہو؟ بول بھی. میں دیکھوں آپ کو سانپ کیوں سونگتا جا رہا ہے؟ مجھے کیا پتا تھا؟ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. یہاں کا 1,000 سال، وہاں کا، یہ عام تقسیم ہے. اور ایک قیامت کا دن اور دنیا کا دن. ایک قیامت کے دن اور اس کا فاصلہ کیا ہے؟ دنیا کے 50,000 سال، وہاں کا كان مقدار سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50 ألف سنة. کتنے؟ 50,000 سال. پھر اللہ ہم تجھ تک کیسے پہنچیں گے؟ سورت میں اللہ نے بتا دیا سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. اللہ چڑھتے درجوں والا ہے. اللہ چڑھتے درجوں والا ہے. اللہ تک سیڑھیاں چڑھتا جا، چڑھتا جا. اللہ سیڑھیوں والا ہے. کیا مطلب؟ تجھے عمل دیا ہے. ہر اسلام کا ہر عمل، اسلام کی ہر نیکی اللہ تک چڑھنے کی ایک سیڑھی ہے. ایک ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا جا، قدم اوپر کو بڑھتا جائے گا. ایک ایک نماز پڑھتا جا، قدم اوپر کو. ایک ایک عمل نیک کرتا جا، قدم اوپر کو. یہ ہے من اللہ ذی المعارج. تو میں نے کہا اللہ بڑی شان والا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں. لیکن امام صاحب نے پوچھا، امام صاحب نے کیا کہا؟ بیٹے تو نے غلطی کی ہے. اس نے کہا ابا جی صحیح جواب کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، پہلے ہم نے پہچانا ہے اللہ کو. بولو کس کو؟ پہلے پہچانا اللہ کو، پھر پہچان ساری کائنات کی.
ہاں آدم کی پشت نکال کر اس نے کہا الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا بلا۔ عہد الست، اس میں اللہ نے اپنا تعارف کرایا، پوری کائنات کو اسی تعارف پر پیدا کیا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، اسی فطرت پر، اپنے تعارف کی فطرت پر تمہیں پیدا کیا ہے، پیدا کر کے نیچے بھیجا ہے۔ اب درجے چڑھو، کیسے چڑھو؟ جیسے نبی بتاتے جائیں ویسے چڑھتے جاؤ۔ امید ہے میری بات سمجھ آئی ہے؟ اللہ کا سارا کچھ ہے، سارا اعضاء بھی ہیں، لیکن کیسے ہیں؟ والذی انزل، بس یہی پہچاننا ہے اللہ کون ہے۔ فانزل التوراۃ والانجیل، تورات کو اتارنے والا اللہ، انجیل کو اتارنے والا اللہ۔ وانزل الفرقان، داؤد علیہ السلام پر زبور اتارنے والا اللہ۔ والذی انزل علیک الکتاب، محمد پر قرآن اتارنے والا اللہ۔ پھر تمہیں سمجھ نہ آئے والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ میں جس نے تمہاری تصویر کشی کی ہے، ماں کے پیٹ میں جس ذات نے تمہاری تصویر کشی کی ہے وہ ہے اللہ۔ یہ کہہ رہا قرآن، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ میں گندے پانی میں، 3 تاریکی اور پردوں میں جس ذات نے تجھے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم دی ہے وہ ہے اللہ۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ وہ ہے آسمان و زمین میں جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اللہ وہ ہے جس سے آسمان و زمین میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اللہ کے حکم پر چلنا ہے جو اسلام ہے، اللہ کی ذات کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرنی۔ اس سے آگے اگلے جمعے بشرط زندگی انشاءاللہ۔ اللہ